اچھا ناظرین، ہمارے بہت ہی پیارے دوست جاوید چودھری اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے اکثر و بیشتر خبروں میں رہتے ہیں۔ موصوف ہمیشہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو پاور کوریڈورز میں توجہ سے سنی جائے، مگر اکثر چوہے صاحب کے خیالات ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، جن کی محبت میں وہ یہ اظہار کرتے ہیں، جن کی محبت کا۔ اب چوہے صاحب نے باقاعدہ عسکری قیادت کا نام لے کر کہہ دیا ہے کہ انہوں نے معیشت کو پٹڑی پر چڑھا دیا۔ چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دوسرا یہ کام کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو قابو کر لیا۔ اس پر صرف ناظرین یہ پوچھنا تھا کہ فوج تو خود کو سیاست سے الگ نہیں کر چکی تھی؟ چوہے صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا بتائیں۔ بار بار اعلان کیا تھا پاکستان کی عسکری قیادت نے کہ فوج اب سیاست سے خود کو الگ کر چکی ہے، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب ہم الگ کر چکے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فوج جو ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور پی ٹی آئی کو نکیل ڈال دی۔ معیشت کی بہتری ہے، کسی جماعت کو قابو کرنے کے لیے آئین نے فوج کو کیا اختیار دیا ہے؟ چلے معیشت کی بہتری کا تو مان لیتے ہیں، آپ جواز تراش سکتے ہیں، کسی جماعت کو نکیل ڈالنا، قابو کرنا، آپ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کچھ نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یہ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کس کے حق میں کہہ رہے ہیں، کس کے خلاف کہہ رہے ہیں، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ خود جو عسکری قیادت ہے وہ بھی چودھری صاحب کے ان خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی ستائشی بیان نہیں ہے، یہ کھلم کھلا الزام تراشی کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر چوہے صاحب فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے حالات کی بڑی مار کھائی ہے اور ان کے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر مارے گی، دھکا دے گی، پھر بھی انہی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اقتدار میں اور مزے کر رہے ہیں۔ چوہے صاحب ایسے مزے آپ کو مبارک ہو۔ چوہے صاحب اگر یہ دونوں جماعتیں اپنی 50 سالہ سیاست کی قربانی دے کر ایسا بے اختیار اقتدار حاصل کر کے خوش ہیں، تو اس پر دونوں جماعتوں کی قیادت کی ذہنی صحت کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت ہے۔ اقتدار تو کسی جدوجہد کے بغیر انوار اللہ کاکڑ کو بھی مل گیا تھا، یہی نہیں کسی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ کے بغیر اس وقت سب سے طاقتور شخص جو ہیں وہ ملک کے، وہ محسن نقوی صاحب ہیں، جو کہنے کے تو صرف وزیر داخلہ ہیں مگر پوری نون لیگ ان کے آگے پیچھے بچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محسن نقوی ناراض ہو جائیں تو مریم نواز نے خود جا کر محسن نقوی سے معافی مانگی تھی، بھول گئے آپ؟ ایسا بے وقت اقتدار لینے کے لیے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو والی اپنی جدوجہد پہ جو کمائی تھی اس پر سمجھوتا کر لیا۔ یہ کیسا اقتدار ہے چوہے صاحب، جس پر 3 بار کا وزیر اعظم لاہور کے میئر سے بھی نچلے درجے پہ آ چکا ہے؟ اقتدار میں ہونے کے باوجود نون لیگ کی حالت جو ہے وہ کاف لیگ سے بھی ابتر ہے، کیونکہ نواز شریف سے لے کر نون لیگ کے ہر لیڈر تک کوئی بھی منصفانہ الیکشن میں کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں رہا۔ آپ بھی جانتے ہیں ایسا ذلت آمیز اقتدار ملنے پر تو نون لیگ کے ساتھ تعزیت بنتی ہے، آپ الٹا ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، ان کو کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ کیسی میں کہنا نہیں چاہتا سخت لفظ، لیکن کہے بنا گزارا بھی نہیں ہے کہ ایسی کامیابی پر